بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمداللہ تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بلا شبہ ہم تم پر ایک بھاری بات ان قریب ڈالیں گے۔ ناظرین اکرام، مراد قرآن کریم فرقان حمید ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف کے اختتام پر اس مضمون کو بیان کیا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ناظرین، پہاڑ دنیا کی مضبوط مخلوقات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی اس پہاڑ کو، اور انہی پہاڑوں کی وجہ سے زمین جو ہے اپنا بیلنس کیے ہوئے ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم فرقان حمید کا نزول پہاڑ پر بھی ہو جاتا تو وہ مضبوط ترین پہاڑ جس کے اندر چٹانیں موجود ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت اور وہ مضبوطی عطا فرمائی کہ جب قرآن کریم فرقان حمید کا نزول ہوا کرتا آپ کی کیفیات بدل جایا کرتی تھیں، لیکن قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عظمت اور جلال کو بخوبی برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی الہی ہوا کرتی، کچھ کیفیات صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زبانی سنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید سردی کے ایام کے اندر وحی الہی کا نزول ہوتا تو وحی کے اختتام پر آپ کی پیشانی مبارکہ سے پسینوں کے قطرات ٹپکا کرتے تھے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کو پسینہ آتا ہے تھوڑا بہت تو وہ ایسی کیفیت نہیں ہوتی جس میں قطرات ٹپکنا شروع کر دیں، اور وہ بھی سردی کے لمحات، اور وہ بھی شدید سردی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جلال کی کیفیات کا بخوبی اظہار ہوا کرتا تھا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سر میری ران پر تھا اور وحی الہی کا نزول ہو گیا۔ میں نے اس کی اتنی شدت محسوس کی کہ مجھے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ ناظرین، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی کیا شان ہے کہ آپ نے قرآن کے عظمت اور جلال کو بخوبی برداشت کیا۔ اور مفسرین ایک توجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں اس بھاری چیز کے حوالے سے کہ اس میں جو احکامات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو مخلوق تک پہنچانے تھے، وہ احکامات کوئی چند نہیں تھے بلکہ احکامات کا ایک طویل سلسلہ تھا کہ ہر ایک کی زندگی کے ہر شعبے کے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید میں اصول اور جزیات کی روشنی میں موجود ہے، اور وہ سارا کا سارا ایک کتاب ہدایت کے اندر امت تک پہنچانا اور انہیں پراپر گائیڈ لائن دینا کہ وہ ان پر کس طریقے سے عمل پیرا ہوں، یہ ایک بہت ہی بڑی اور بھاری ذمہ داری تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخوبی ادا کیا۔ اس بات سے اندازہ لگانا کافی ہو سکتا ہے کہ جب رب فرما دے کہ ہم تم پر ایک بھاری بات اتاریں گے تو اس کے بھاری پن کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ایک قابل درس پہلو یہ ہے کہ جب اللہ کا فرمان ہم تک اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے پہنچا دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے بخوبی سیکھیں، ہم اپنی زندگی پہ نافذ العمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ رب کریم قرآن کریم فرقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور قرآن کی شفاعت ہمیں بروز قیامت عطا فرمائے، اور اسی کی شفاعت کے طفیل بلا حساب و کتاب فردوس عطا فرمائے۔